بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں مرتدین عرب اور مدعیان نبوت کا خاتمہ ہو کر فتوحات ملکی کا آغاز ہو چکا تھا۔ خلافت کے دوسرے ہی برس یعنی 12 ہجری میں عراق پر لشکر کشی ہوئی اور ہیرا کے تمام اضلاع فتح ہو گئے۔ 13 ہجری میں شام پر حملہ ہوا اور اسلامی فوجیں تمام اضلاع میں پھیل گئیں۔ ان مہمات کا ابھی آغاز ہی تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عنان خلافت ہاتھ میں لی تو سب سے ضروری کام انہی مہمات کا انجام دینا تھا۔ قبل اس کے کہ ہم ان واقعات کی تفصیل لکھیں، یہ بتانا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے فارس و شام سے کیا تعلقات تھے۔ عرب کا نہایت قدیم خاندان جو عرب بائدہ کے نام سے مشہور ہے، اگرچہ اس کے حالات بالکل نامعلوم ہیں، تاہم اس قدر مشہور ہے کہ عاد اور عمالقہ نے عراق پر قبضہ کر لیا تھا۔ عرب عربہ جو یمن کے فرمان روا تھے، ان کی حکومت ایک زمانے میں بہت زور پکڑ گئی تھی، یہاں تک کہ چند بار عراق پر قابض ہو گئے اور سلطنت فارس کے ساتھ ان کو ہمسری کا دعویٰ رہا۔ رفتہ رفتہ عرب خود حکومت فارس کے علاقے میں آباد ہونے شروع ہوئے۔ بخت نصر نے جو بابل کا بادشاہ تھا اور بیت المقدس کی بربادی نے اس کے نام کو شہرت دے دی تھی، جب عرب پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلے اس کے متی ہو گئے اور اس تعلق سے عراق میں جا کر آباد ہو گئے۔ رفتہ رفتہ معد بن عدنان کی بہت سی نسلیں ان مقامات میں آباد ہوتی گئیں، یہاں تک کہ ریاست کی بنیاد پڑ گئی۔ اور چونکہ اس زمانے میں سلطنت فارس میں طوائف الملوکی قائم ہو گئی تھی، عربوں نے مستقل حکومت قائم کر لی، جس کا فرمان روا مالک بن فہم عدنانی تھا۔ اس خاندان میں جزیمت الابرش کی سلطنت نہایت وسیع ہوئی۔ اس کا بانجا عمرو بن عدی جو اس کے بعد تخت نشین ہوا، اس نے ہیرا کو دارالسلطنت قرار دیا اور عرب کے زیادہ تر حالات اور فارس و عرب کے تعلقات زیادہ تر انہی کتابوں سے معلوم کیے جو ہیرا میں اس زمانے میں تصنیف ہوئی تھی۔ اسی زمانے میں اردشیر بن بابک نے طوائف الملوکی مٹا کر ایک وسیع سلطنت قائم کی اور عمرو بن عدی کو باجگزار بنا لیا۔ عمرو بن عدی کا خاندان اگرچہ مدت تک عراق میں فرمان روا رہا، لیکن در حقیقت وہ سلطنت فارس کا ایک صوبہ تھا۔ شاپور بن اردشیر جو سلسلہ ساسانیہ کا دوسرا فرمان روا تھا، اس کے عہد میں حجاز و یمن دونوں باجگزار ہو گئے اور امر القیس کندی ان صوبوں کا گورنر مقرر ہوا۔ تاہم متی ہو کر رہنا عرب فطرت کے خلاف تھا، اس لیے جب کبھی موقع ملتا تھا تو بغاوت برپا ہو جاتی تھی۔ چنانچہ سابور ذل اقتاف جب صغر سنی میں فارس کے تخت پر بیٹھا تو تمام عرب میں بغاوت پھیل گئی، یہاں تک کہ قبیلہ عبد القیس نے خود فارس پر حملہ کر دیا اور ایاد نے عراق کے صوبے دبا لیے۔ شاپور بڑا ہو کر بڑے عزم و استقلال کا بادشاہ ہوا اور عرب کی بغاوت کا انتقام لینا چاہا۔ ہجر پہنچ کر نہایت خونریزی کی اور قبیلہ عبد القیس کو برباد کرتا ہوا مدینہ منورہ تک پہنچ گیا۔ رؤسائے عرب جو گرفتار ہو کر اس کے سامنے آتے تھے، ان کے شانے اکڑوا ڈالتا، چنانچہ اسی وجہ سے عرب میں وہ ذل اقتاف کے لقب سے مشہور ہے۔ سلاطین ہیرا میں سے نعمان بن منظر نے جو کسریٰ پرویز کے زمانے میں تھا، عیسوی مذہب قبول کر لیا اور اسی تبدیلی مذہب پر یا اور کسی سبب سے پرویز نے اس کو قید کر دیا اور قید ہی میں اس نے وفات پائی۔ نعمان نے اپنے ہتھیار وغیرہ ہانی کے پاس امانت رکھوا دیے تھے جو قبیلہ بکر کا سردار تھا۔ پرویز نے اس سے وہ چیزیں طلب کی اور جب اس نے انکار کیا تو حرمزان کو 2000 فوج کے ساتھ بھیجا کہ بزور چھین لائے۔ بکر کے تمام قبیلے زیکار ایک مقام میں بڑے سر و سامان سے جمع ہوئے اور سخت مارکا برپا ہوا۔ فارسیوں نے شکست کھائی اور لڑائی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف رکھتے تھے
اور آپ نے فرمایا کہ یہ پہلا دن ہے کہ عرب نے عجم سے بدلہ لیا۔ عرب کے تمام شعراء نے اس واقعہ پر بڑے فخر اور جوش کے ساتھ قصیدے اور اشعار لکھے۔ سن 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے تو باوجود اس کے کہ ان خطوط میں جنگ و جدل کا اشارہ تک نہ تھا، پرویز نے خط پڑھ کر کہا کہ میرا غلام ہو کر مجھ کو یوں کہتا ہے۔ اس پر بھی قناعت نہ کی بلکہ بازان کو جو یمن کا عامل تھا لکھا کہ کسی کو بھجوا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے دربار میں لائے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں پرویز کو اس کے بیٹے نے ہلاک کر دیا اور معاملہ یہیں تک رہ گیا۔ رومی سلطنت سے عرب کا جو تعلق تھا یہ تھا کہ عرب کے چند قبیلے سلیب و غسان و جزام وغیرہ شام کے سرحدی اضلاع میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے رفتہ رفتہ شام کے اندرونی اضلاع پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور زیادہ قوت و جمعیت حاصل کر کے شام کے بادشاہ کہلانے لگے تھے، لیکن یہ لقب خود ان کا خانہ ساز لقب تھا، ورنہ جیسا کہ مورخ ابن الاسیر نے تصریح کی ہے در حقیقت وہ رومی سلطنت کے صوبیدار تھے۔ ان لوگوں نے اسلام سے بہت پہلے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور اس وجہ سے ان کو رومیوں کے ساتھ ایک قسم کی یگانگت ہو گئی تھی۔ اسلام کا زمانہ آیا تو مشرکین عرب کی طرح وہ بھی اسلام کے دشمن نکلے اور سن 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کو دعوت اسلام کا خط لکھا اور دہیہ کلبی جو خط لے کر گئے تھے واپس آتے ہوئے ارض جزام میں پہنچے تو انہی شامی عربوں نے دہیہ پر حملہ کیا اور ان کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث رضی اللہ عنہ بن عمیر کو خط دے کر بصرہ کے حاکم کے پاس بھیجا تو عمر بن شرحبیل نے ان کو قتل کرا دیا۔ چنانچہ اس کے انتقام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں لشکر کشی کی اور غزوہ موتا کا واقعہ پیش آیا۔ اس لڑائی میں زید بن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ جیسے بڑے بڑے رتبہ کے صحابہ تھے شہید ہوئے اور گو خالد رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی سے فوج صحیح سلامت نکل آئی، تاہم نتیجہ جنگ در حقیقت شکست تھا۔ دوستو انشاءاللہ الرحمن باقی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ فتوحات عراق کے بارے میں بتایا جائے گا، تو انشاءاللہ ساتھ رہیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔